الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ عمومی وصیت کے اوپر کچھ مختصر سی بات ہوئی تھی اور آج جناب لقمان حکیم کی وصایا سے متعلق بات ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو فرمائی. جناب لقمان بعض روایتوں کے مطابق جناب ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور بعض روایات کے مطابق وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں. یہ نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، حبشی غلام تھے، ایڑیاں پھٹی ہوئی، موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ رنگ. نام ان کا باعورہ بن ناحور بن تعرخ تھا اور بعض لوگوں نے لقمان بن عنقا بن سروان کہا ہے، یہ ان کا نام تھا. جناب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مصر سے تعلق رکھتے تھے اور انتہائی سیاہ فام نسل سے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے جناب لقمان کو بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا. یہ ایک توحید پرست آدمی تھے، مواحد تھے، نیک آدمی تھے، محنت مزدوری سے اپنی گزر و بسر کیا کرتے تھے اور پروفیشنلی ٹیلر تھے، درزی کا کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ان کی باتیں بہت پسند تھیں کیونکہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی اور لوگوں کو تنبیہ کری. اپنے بیٹے کو وصیت کر کے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جن کو وصیت کی جا رہی ہے، ان کا نام شکم یا انعم یا یابان، مختلف روایتوں میں مختلف نام ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام بابان بھی بتایا ہے۔ یہ پہلے اپنی والدہ کے ساتھ حالت شرک میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کی نصیحتوں سے ان کو توفیق دی کہ یہ حلقہ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے گا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ سارے دنیا کے ظلم جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کو پیش کرتے ہوئے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم میں ملوث نہیں کیا اور ظلم میں داخل نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے خود کے اوپر ظلم نہ کیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات ایسی ہے جیسے کہ جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا شریک ٹھہرا دے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے سب معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے وہ چاہے گا معاف کرے گا، شرک کو نہیں چھوڑے گا، باقی سب چیزوں کو چاہے گا تو چھوڑے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ جب تک وہ شرک سے تائب نہیں ہوگا، اللہ کی توحید میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نازل فرما رہا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الدعوات میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، اگر آپ میرے پاس زمین کو بھر کر بھی گناہ لے آئیں اور اس حال میں آئیں کہ آپ نے شرک نہ کیا ہو، باقی جو گناہ کیے ہوں اتنے کیے ہوں کہ جتنی زمین ہے وہ سب گناہ سے بھر گئی ہو، پھر بھی میں آپ کی بخشش کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا وبال ہے کہ جو امت پہ مسلط ہو گیا ہے کہ لوگ شرکی عقائد کو رکھنے والے بن گئے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساجی بنانے والے بن گئے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو داخل کرنے والے بن گئے، اللہ کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تھی پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. فرمایا کہ ہم نے کہا انسان کو آرڈر کیا، ہم نے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کی والدہ صاحبہ بوجھ در بوجھ اسے اپنے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ 9 مہینے بعد اتنی تکالیف کے ساتھ اسے دنیا میں جنتی ہے، اور پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن 2 سال تک اس کا دودھ پلا کر اور 2 سال بعد دودھ چھڑاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے جو خدمات کی ہیں، اس کے عوض میں انشکر لی ولی والدیک، میری بھی قدردانی کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی قدردانی کرو. اگر تم میری قدردانی کرنے والے نہیں بنو گے، اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے والے نہیں بنو گے، تو یقیناً نہ تم نے میرا شکر ادا کیا نہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فرمایا اگر وہ دونوں تم سے لڑائی کریں، ماں باپ کا حق تو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، پھر بھی ماں باپ اس بات پہ لڑائی کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، اللہ کہتا ہے اگر وہ اس بات پہ لڑیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، گویا کہ میرے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں تمہارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے. فلا تطعهما، تو اس مسئلے میں ان کی بات نہیں ماننی. ماں کہتی ہے تعویذ باندھو، باپ کہتا ہے تعویذ باندھو، ماں کہتی ہے ایسے کرو، باپ کہتا ہے ویسے کرو، اللہ کی مخالفت میں. فلا تطعهما، تو ان کی اس مسئلے میں تابعداری نہیں کرنی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تابعداری نہیں کرنی ہے تو عدم سلوک کرنا ہے، بے عزتی کرنی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، گالی دینی ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے برتاؤ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں دستور کے موافق خیر خواہی کا کام کرنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آپ پیروی کیجئے اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف پلٹنے کے خواہاں ہیں، ان کے راستوں کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر آپ سب کے سب کو میرے پاس پلٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ قیامت کا دن قریب ہے جب میں آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دوں گا کہ آپ نے کیا عمل کیا اور کیسے کیا، اور ہر بات کو میں وضاحتوں کے ساتھ پیش کر دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور یہ بات سمجھ لینا کہ اگر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہوتا تو اس کا ذکر ہو جاتا. ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی بے ادبی نہیں کرنا، ان کی عدم توقیر نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک اور نیک برتاؤ کا کام کرنا. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ماں باپ ہی ہیں جو تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں، اور یہ ماں باپ ہی ہیں جو تمہارے لیے خیر خواہی کے دریچوں کو کشادہ کرنے والے ہیں. ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. اگر وہ تمہیں شرک پر ابھارے، اگر وہ تمہیں برائی پہ ابھاریں تو تم شرک اور برائی سے خود کو بچانا اور اس مسئلے میں ان کی بات نہیں ماننا. لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا، صالحیت کا برتاؤ کرنا، صالحیت کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے معروف طریقوں کے مطابق ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ عدم سلوک نہ کرنا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحیحین کی روایت ہے کہ میں نے تپتی دوپہری میں ننگے پاؤں اپنی والدہ صاحبہ کو کندھے پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. 50 سال پہلے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، ان میں سے جو موجود ہوں کہ پاؤں پہ اتنے بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے تھے، کوئی اے سی کا سسٹم نہیں تھا، کوئی سہولیات نہیں تھی، منی مزدلفہ عرفات میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، خیمے لگے ہوتے تھے، اونٹوں پر بٹھا بٹھا کے لے جاتے تھے، اور کٹی ہوئی چھتوں والی بسیں ہوتی تھیں اس میں بٹھا بٹھا کے کھلے اس میں لے جاتے تھے. اللہ 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 دل سے نکلتا تھا، زبان سے نکلتا تھا، اور پاؤں سوج جاتے تھے. اس وقت میں
یہ نوعیت تھی. اور 1400 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تو نہ فرش سیدھا تھا اور نہ کچھ تھا, اور پتھریلی زمین اور چٹیل پہاڑوں والی زمینیں جو تپتی آگ کی طرح ہو جاتی تھیں دوپہر میں جب سورج ان کے اوپر برستا تھا. اس وقت ایک شخص ننگے پاؤں اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھائے طواف کرا رہا ہے اور اپنی ماں کو عمرہ کرا رہا ہے. پوچھتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا نا یہ کام کر کے؟ فرمایا تم نے اپنی والدہ کا کوئی حق ادا نہیں کیا. یہ تو اس نیکی کے برابر بھی نہیں ہے جب تو نے پیشاب کیا اور تیری والدہ نے تجھے خشک جگہ پہ لٹا کر جگہ نہ ہونے کی بنا پہ خود گیلی جگہ کا انتخاب کیا. یہ تو اللہ کے ہاں اس نیکی کے برابر بھی نہیں ہے, تو تم اپنی ماں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا پھر بھی تمہاری ماں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا پھر بھی تمہاری ماں ہے. تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا, اور یہاں اماں سے لڑائی کرتے ہیں, اماں کو گالیاں دیتے ہیں. ظالم, وہی ماں تھی, چاہتی تو اسی وقت قلعہ قبا کر سکتی تھی, مگر برداشت کرتی گئی اپنی محبت میں اللہ کے لیے, اور تمہاری محبت میں اس تکلیف کو برداشت کیا کہ جس کو سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری ماؤں کی اتنی بڑی قربانی ہے, اتنی بڑی قربانی ہے, اور بدلے میں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. گالیاں بدلے میں کیا دیا؟ احسان بدلے میں کیا دیا؟ اپنی ماں کے ساتھ غیر مناسب باتیں. جس ماں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی صرف اس لیے کہ میرا لاڈلا دنیا میں آ جائے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, پوری زندگی اپنی اذیت میں مبتلا کر دی تمہارے لیے کہ تمہیں لطف اندوزیاں دے سکے, اس ماں کے لیے ہم نے سوائے گالیوں کے کسی چیز کو منتخب نہیں کیا. فرمایا 3 دفعہ تمہاری ماں کا حق ہے, سب سے زیادہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. تم اپنی ماں کا حق نہیں دے سکتے, کچھ بھی کر لے کوئی شخص اپنی ماں کا حق نہیں دے سکتا. ثم ابا کا, پھر فرمایا کہ تمہارے والد کا حق بھی بہت زیادہ ہے, کوئی ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اب آدمی ماں کی طرف ہوتا ہے تو باپ سے لڑ جاتا ہے, باپ کی طرف ہوتا ہے تو ماں سے لڑ جاتا ہے. یہی شیطانی بات ہے کہ نہ کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے, نہ کوئی باپ کا حق ادا کر سکتا ہے. ماں اور باپ کا حق دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں, مسند امام احمد کی روایت ہے اور ترغیب و ترہیب کی صحیح درجے کی روایت ہے, من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویزاد لہ فی رزقی فلیبر والدی ولیصل رحمہ. فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کی روزیوں میں بھی اضافہ ہو جائے, فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے, وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرے. تو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کی روزی کو بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت دے دے گا. یہاں سے بہت غور سے یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک مسئلہ چھپا دیا ہے. اس کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا وہ یہ کہ تمہاری عمر بھی کھینچ لی جائے گی اور رزق میں بھی تنگیاں مسلط کر دی جائیں گی اگر تم اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے. دھڑا دھڑ مرو گے, ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرو گے, سارے کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچے گا, اور عمر ایسی ہو جائے گی کہ ابھی ہے اور ویسی ہے, گویا کہ بالکل ناکارہ ہو کر مر جاؤ گے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا, اور انتہائی تکالیف میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور رزق تو اللہ سب سے پہلے چھین لے گا. تو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ بڑی سختیوں کے معاملات ہیں. سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَيْحَكَلْ الزم رجلها فسم الجنہ, ہائے افسوس تیرا کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو تیرے لیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم اس طرح کہتے تھے. فرمایا الزم رجلہا, چمٹ جا اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ, ابھی بھی وقت ہے اپنے ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جا, فسم الجنہ, وہیں سے جنت کا راستہ ملے گا. جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا نعمت تھی جو اللہ نے چھین لی. جب تک ماں اور باپ سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں انسان قدر نہیں کرتا, انسان کہتا ہے بڑی بھی بوجھ بن گئی ہیں, بڑے صاحب بوجھ بن گئے ہیں. اللہ اکبر, جنہوں نے اپنے بوجھ کو برداشت کر کے تمہارے لیے خدمات دی, تم نے انہیں بوجھ بنا دیا اور تم نے قدر نہیں کری.
کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الزم رجلہا فسم الجنہ، اپنی ماں کے قدموں سے جا کے چمٹ جا تو تجھے جنت وہاں مل جائے گی، ورنہ جنت اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ اسی لیے جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ تو نفلی عبادت قبول فرماتا ہے، نہ ہی کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب میں صحیح درجے کی روایت ہے۔ فرمایا وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا عاق ہے، دوسرا منان ہے، اور تیسرا مکذب بالقدر ہے۔ اللہ اس کی نہ فرضی نماز قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی نفلی نماز قبول کرے گا۔ عاقن کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، زندگی میں بھی تنگ کرتا ہو، مرنے کے بعد بھی تنگ کرتا ہو۔ زندگی میں تنگ کرنا یہ ہے کہ جب تک ماں یا باپ زندہ رہے کوستا رہا، گالیاں دیتا رہا، پھڈے کرتا رہا، اپنا مفاد ہوا تو صحیح ہے، ورنہ گالیاں 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 گالیاں۔ یہ عاق ہے، یہ جتنے فرائض اور نوافل پڑھ لے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا منان ہے، ذرا سی نیکی کرے احسان جتلائے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے شیطان سے بچو۔ ظالم پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح نیکی برباد کروا دوں، کسی طرح سے اس کے منہ سے نکلوا دوں اور اس کی نیکی برباد ہو جائے، اس کی شہرت کروا دوں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ شہرت سے خیر ہوگی؟ یہ شہرت نیکی کھانے والے عمل ہے، یہ پوری نیکی کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا منان، احسان کر کے جتلانے والا ایسا شخص ہے کہ اس کی فرضی اور نفلی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اور جو تقدیر کو جھٹلا دے کہ ہاں میں کوئی تقدیر وقدیر نہیں مانتا، سب انسان اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، جس کا یہ نظریہ ہے اللہ اس کی عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا، نہ فرضی نہ نفلی، اس کی جملہ عبادات رد کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم اور مسند امام احمد کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، فرمایا پھر بھی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے اماں یا ابا میں سے دونوں کو پایا یا ایک کو پایا بڑھاپے میں اور ان دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ماں یا باپ کا مریض ہونا بھی ایک نعمت ہے، ان کا بوڑھا ہونا بھی ایک نعمت ہے، ان کا بڑی عمر میں ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے خدمت نہیں ہوگی، ہم سے خرچہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جنت میں جانے کی چابیاں ہیں یہ، جتنا ان کی خدمت کرو گے اتنے بلند و بالا جنت کے مرتبے میں داخل ہو۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنی اولاد کو سمجھانی چاہیے کہ یہی تو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان کو یہاں چھوڑ دیا تو جنت میں کون لے کر جائے گا؟ یہی اس تالے کی چابیاں ہیں جو جنت کے دروازوں پہ لگے ہیں، اس چابی سے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ عورت کہتی ہے میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، شوہر کہتا ہے میں سسر کی خدمت نہیں کروں گا، گویا کہ ہم نے تفرقات کر لی، میں اس کے ساتھ ہوں وہ اس کے ساتھ ہے، یہ میرا باپ نہیں وہ تمہارا باپ نہیں۔ اللہ اکبر، جنت کے چابیوں میں اور تالوں میں تفرق کر دیا، جو جنت میں بالآخر لے جانے والے ہیں ان میں تفرق کیا۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان پیچھے لگ گیا، ایسا نہ ہو کہ خدمت کرے اور جنت میں چلا جائے، ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ روزانہ ایک نئی کہانی سناتا ہے، کرو بے ادبی، کرو بے ادبی تاکہ جنت سے محروم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، جناب لقمان نے تیسری وصیت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 16، اے میرے پیارے بیٹے اس بات کو سمجھ لو، حقیقت یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی سوراخ، پتھر یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے لانے پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبردار ہے. اعتماد اللہ پہ رکھنا چاہیے. حکیم لقمان نے یہ بات اس لیے کہی کہ انسان کا ایمان سب سے پہلے وہاں ڈگمگاتا ہے جہاں پہ انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے. انسان اپنے مالی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نقصان ہوا, او ہو سفلی ہو گئے, کیا کریں پھر؟ یہ تعویذ کرو, اس کی دھونی لے لو, فلاں شعاؤں کا اثر لے لو, فلاں جگہ پہ یہ عمل کرو. ایک بات بتائیے, آپ سب دکاندار ہیں ماشاءاللہ, آپ کی دکان میں کوئی کسٹمر آئے گا آپ جانے دیں گے؟ وہ جو عامل صاحب بیٹھے ہیں وہ ایک دکاندار ہیں, ان کے کسٹمر آتے ہیں, وہ بیچارہ کیسے جانے دے؟ وہ اپنی دکانداری چمکا رہا ہے اور اپنی دکانداری کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ صحیح ہیں تو اس کی دکان کیسے چلے گی؟ بیائی نہیں یہی نوعیت ہے. آپ کے پاس ایک کسٹمر سامان لینے آئے, آپ کہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے میرے پاس نہیں ہے تو سامنے والی دکان میں جائے گا, تو آپ چاہتے نہیں کہ وہ کہیں اور جائے. آپ کے پاس ہو یا نہ ہو آپ اس کو ارینج کر کے دیتے ہیں. یہی حال ہے بدعقیدگی کا کہ جب بدعقیدہ شخص کو کچھ پتا ہو یا نہ پتا ہو وہ زبردستی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوہو بہت خطرناک عمل کیا گیا ہے, اور پیچھے ایک عورت ہے, چل بھائی پھڈے شروع, عورت ہے, آپ کے خاندان کی ایک عورت ہے. یہ سارے عاملین کے پاس عورت ہی کیوں ہے, اور سارے پھڈے کرانے والی عورت ہی کیوں ہے, اور سب کے اوپر سفلی ہی کیوں ہے؟ آپ اس عامل کو کسی دوسرے عامل کے پاس لے جائیے, وہ دیکھ کر یہ کہے گا اللہ اکبر بہت خطرناک سفلی کی گئی ہے. ان دونوں کو اٹھا کے تیسرے کے پاس لے جائیے, وہ بھی یہ کہے گا اللہ اکبر بہت خطرناک سفلی کی گئی ہے. ساری حدوں کو باندھ دیا گیا ہے. جب سبوں نے سب کو باندھ رکھا ہے تو یہ ہمیں کیسے کھلوا سکتے ہیں؟ تو جو ہمیں کھلوا سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کی طرف پلٹی ہے, اللہ کی طرف پلٹی ہے, اللہ کی طرف پلٹی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چٹیل میدانوں میں ہو یا آسمان اور زمین میں ہو, اللہ اسے بھی لانے پہ قادر ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو اللہ اسے پورا کرنے پر اور تمہیں سرخرو کرنے پر بھی قادر ہے. تم اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے فریاد رسی کرو, اللہ کے آگے سر بسجود ہو, اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا دو, اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جامع احکام القرآن میں لکھا ہے, جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بتاؤ اگر میں کوئی ایسا گناہ کروں کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ مجھے کوئی نہ دیکھے, تو میں ایسی جگہ پہ گناہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جج کرنے کے لیے یہ بات پوچھی تھی کہ ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو, میں وہاں چھپ کے گناہ کروں تو بتاؤ اللہ کو پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اب بعض جگہوں پہ آتا ہے, بیٹے نے یہ سوال کیا ابا یہ بتاؤ اگر ایسی جگہ چھپ کے گناہ کروں جہاں کسی کو بھی پتہ نہ چلے تو اللہ کو پتہ چلے گا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو یہی آیت سنائی, یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک نقطہ رائی کا بھی کہیں چھپا ہوا ہو اللہ اسے بھی لانے پہ قادر ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے. جتنا بھی آپ اپنے آپ کو چھپا لیں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. یہاں تک کہ ایک سخت ترین سنگلاخ پہاڑی کو کھودا جاتا ہے, اس کے اندر سے اللہ زندہ مخلوق نکالتا ہے, زندہ مخلوق. پہاڑی سخت ہے, کھودنا ناممکن ہے, ڈرلنگ کی جاتی ہے, مشینوں سے کھودا جاتا ہے, اندر اللہ اپنی مخلوق دکھاتا ہے اور اس مخلوق کے ساتھ اس کی غذا دکھلاتا ہے کہ پتھر کی سنگلاخ چٹانوں میں وہ کیڑا پیدا کیسے ہوا اور اس کا رزق وہ پتا وہاں کیسا پہنچا. یہ ہے تمہارا رب جو اپنی تمام مخلوق کو تم سے زیادہ گہرائی سے اندر تک جھانک کر دیکھنے پر قادر ہے. یہ ہے اللہ. تو جب تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی آسانی فرما دیں گے. لہذا تعلق اللہ پہ جوڑیے, اللہ پہ جوڑیے, اللہ پہ جوڑیے. اگر کوئی آدمی کوئی غیر مناسب بات کرتا ہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے, توبۃ النصوح کرے, اللہ اس کو بہترین روزی بھی عنایت فرمائے گا اور اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا.
رحمت کے دریچے کھول دے گا. شرط یہ ہونی چاہیے کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو, اللہ کے ساتھ ہو, اللہ کے ساتھ. اور اسلام والا کبھی آزمائشوں پہ گھبراتا نہیں ہے, یہ بات اپنے پلے باندھ لو. اسلام والا کبھی اپنی آزمائشوں پر نہیں گھبرائے گا. وہ تو اللہ سے طالب امید ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے بدلے میں اللہ میرا اجر بڑھائے گا, اور دنیا اور آخرت سنوارنے کا وعدہ تو اللہ نے پہلے کر رکھا ہے. بس یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس وقت مناسب سمجھے گا درجات کو بلند فرما دے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے. اگر اللہ نے منتخب فرما لیا تو یاد رکھیے دنیا میں بھی کامرانی ملے گی, آخرت میں بھی کامرانی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرمانے والا ہے. پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی چوتھی, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے آپ نماز کی اقامت کے ساتھ ادائیگی فرمایا کیجئے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکاتوں کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ تو تم کامیاب بھی ہوگے اور کامران بھی ہوگے اور تمہارے درجات بلند بھی ہوں گے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہمارا عالم کیا ہے. فیصلہ تو بھائی آپ نے خود نے کرنا ہے. یہ جو ہماری سستیاں ہیں یہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہیں. مسلمان نماز نہیں چھوڑے گا یہ مسلمان کی شان ہے, اور کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھے گا. بھائی یہی فرق ہے بنیادی طور پہ. شکلیں تو سب کی اللہ نے ایک جیسی بنا دی ہیں, شکل پہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اپنی صفات سے انسان مسلمان بنتا ہے اور اپنی صفات سے مشرک اور کافر بن جاتا ہے. اسی لیے جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اے میرے بیٹے اچھائی کا حکم دے کے برائی سے روکا کیجئے, کیونکہ یہی بہترین کا کام. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکل جاؤ. اب لوگوں کو نکلنے کے بعد کیا کرو, تأمرون بالمعروف, اچھائی کا آرڈر کرو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکو. اللہ نے تمہیں اسی بات کے لیے تو آرڈر کیا اور اسی بات کے لیے تمہیں بنایا کہ تمہیں سمجھانے کی صلاحیت ہے. تم اگر اپنی ڈیوٹی پہ نکل گئے تو تم انقلاب لا سکتے ہو, اللہ کی معرفت کا ادراک کروا سکتے ہو. اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے بن گئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبولیت کے مرتبے پر فائز فرمانے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 199, خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. جب آپ دین کی بات لے کر چلیں گے تو وہ پتھر پڑیں گے, وہ باتیں پڑیں گی, لوگ کہیں گے پاگل دیوانہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چل پڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے چل پڑا. ابے یہ پاگل مخنچو صوفی لوگ, ان کو کیا پتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے آگے سے گندی بات نہیں کہنی, وہ تو غلط بات کریں گے, ان کو کرنے دو. تم نماز کے لیے آؤ گے, لوگ کہیں گے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے, اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے, مسجد پہ قبضہ کر لیا ہے. تمہیں جواب نہیں دینا. خذ العفو, اے اللہ کے رسول معاف کرو, درگزر کرو, بولنے دو. یہ جو کچھ بولے ان کو بولنے دو, تم نے پلٹ کے جواب نہیں دینا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور انتہائی نیکی کا حکم دیتے رہیے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور ایسے نادانوں سے اعراض فرمائیے, ان سے روکردانی کیجیے, اپنے آپ کو بچا کے چلیے. یہ جو کچھ کہیں ان کو کہنے دو, دین پہ لگے رہو, دین پہ لگے رہو, اور اللہ کو نہیں چھوڑو, بس معاف کرتے جاؤ, معاف کرتے جاؤ. کھاتا اللہ کے یہاں کھولے رکھو, اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, بس اللہ ہے نا تمہارے ساتھ. ساری کائنات تمہیں چھوڑ دے گی, تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا. اللہ ہے نا, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ پہ مضبوط تعلق جوڑیے. پھر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, نیکی کا حکم کرتے ہیں, ہمیشہ ان کو برائیوں سے روکتے ہیں. جب یہ برائی سے روکنے والے بن جاتے ہیں تو کامیاب اور کامران ہوتے ہیں, اور یقیناً ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. یہاں سے کچھ نصیحتیں مزید باقی بچی, زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے آپ کو, ہم سب کو کما آقاہو مکمل دین پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فحاشی کا دن منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 14 فیب کو ویلنٹائن ڈے سیلیبریشن کے لیے لوگ اپنے ذہن بنا چکے ہیں. یہ شریعت میں منع ہے اور شریعت نے اس سے روکا ہے. وقت بہت قلیل ہے، بس یہ بات کہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جو دل چاہے کرو. اللہ رب العالمین اس میں برکت نہیں دے گا اور تمہاری زندگی میں خیر نہیں آئے گی. لہذا میرے بھائی حیا ضروری ہے اور باحیا رہنا ضروری ہے. گناہ سے اجتناب ضروری ہے اور بے راہ و روی سے بچنا بہت ضروری ہے. تو ویلنٹائن ڈے شریعہ میں نہیں ہے، اس کو ڈینائڈ کیجیے، اس کو کنڈم کیجیے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے. اور اس کے لیے پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات کے خلاف پروٹیسٹ کیجیے. اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیے اور اس سے بچ کر قرآن و حدیث کی اتباع میں اپنے وقت کو لگائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واضح ہو جائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الدین وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آخر میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑے والد صاحب کے لیے اور جمیع ہم سب کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو حیات ہیں ان کو صحت والی باعزت باوقار زندگی نصیب فرما اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت نصیب فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.